اعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا 99.85 लोग 1/3 में सर्वाइव होंगे اور دنیا کے 0.15 لوگ 2/3 کرنسی کو یوز کریں گے اور اس سے یوٹیلائز کریں گے. آپ اندازہ لگائیں کتنا مس مینجمنٹ ہو چکا. اس کو کہتے ہیں ایکومولیشن آف منی. سورہ حشر سورہ نمبر 59 کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم. سسٹم ایسا مت بناؤ کہ مال صرف مالداروں کے ہاتھ میں رہے اور غریب تکتے رہیں. ایسا سسٹم مت بناؤ. قرآن مجید میں اس کے خلاف کہا گیا. اور اسی طریقے سے ایک آدمی کہے گا آپ 2008 کی اسٹیٹسٹک کیوں بتا رہے ہیں؟ آج کے دور میں کتنا ہے؟ 77 پوائنٹ. اگر آپ CIA فیکٹ بک کا مطالعہ کریں گے اور پوری GDP تیار کریں گے آپ تو پھر آپ کو ملے گا 77.868 ٹریلین ڈالر. یہ 2015 کا ہے, ابھی 2016 کی نہیں آئی اسٹیٹسٹکس, 2015 کی ایک سال کے بعد آتی ہے. 2015 کے مطابق 77.868 ٹریلین ڈالر ہے. اور آج جانتے ہیں گارڈین نامی ایک ویب سائٹ ہے, اس کے اندر بتایا گیا دنیا کی آدھی ویلتھ, ہاف ویلتھ in the hand of 1% people. ابھی بھی کوئی اچھی حالت نہیں بنی. 1% لوگ دنیا کے آدھی کرنسی پر قبضہ جمائے ہوئے. یہ کیا ہوتا ہے؟ سود کی وجہ سے آتا ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ بیونڈ ڈیپینڈنسی کلچر پہ بتایا گیا پیج نمبر 114 میں کہ سود کی وجہ سے امیر امیر ہوتا چلا جاتا ہے اور غریب غریب ہوتا چلا جاتا ہے. نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ مس مینجمنٹ آف منی. ہم ہندوستان کے چاہنے والے ہیں سر. ہمارے ہندوستان کو بھی ہم دیکھتے ہیں. 2008 میں RBI کے ویب سائٹ کے مطابق 201.4 بلین ڈالر کا ہندوستان نے قرضہ لیا. اس پر ہندوستان کو 16 بلین ڈالر سود دینا ہے. اور وہ افریقہ کے ممالک جنہوں نے سودی قرضہ لیا تھا $1, آج ان کو $8 واپس کرنا ہے. اس کا مطلب کیا نکلا؟ غریب غریب ہوتا چلا جائے گا اور امیر امیر ہوتا چلا جائے گا. دیکھا آپ نے سود کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ 155 کنٹریز فی الوقت دنیا میں ایسے ہیں جن کو کہتے ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹری. جو بچ گئے ان کو کہتے ہیں ایڈوانس کنٹری, ڈیولپ کنٹریز. 155 کنٹریز کو کہتے ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹری. کیوں تھرڈ بن گئے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے قرضہ لیا, اب ان کو قرضہ سود میں دب گئے, ان کا ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہا ہے. آپ کہتے ہیں سر سودی نظام کیسے ڈیولپمنٹ ہوتا ہے؟ 155 کنٹریز کو تھرڈ ورلڈ کنٹری کس نے بنایا؟ اسی سودی نظام نے تو بنایا. اور ہر آدھے گھنٹے کے اندر کئی کسان خودکشی کر رہے ہیں. پہلے وہ سودی قرضہ لے لیتے ہیں, وہ بیچارے غریب قرضہ لیتے ہیں, اس پر ان کو سود لگایا جاتا ہے, بارش نہیں ہوتی ہے, ٹریکٹر برابر نہیں چلتے ہیں. وہ کسان آخری میں جب دیکھتا ہے کہ سود نہیں بھر پاؤں گا تو وہ خودکشی کر لیتا ہے. کھیتی آ جاتی ہے سر, انسان مر جاتا ہے سر. کھیتی آ جاتی ہے سر, اور یہ کھیتی کا امیر لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں سر, اور یہ جو غریب ہوتا ہے بیچارہ وہ خودکشی کر جاتا ہے. یہ سودی نظام کا سسٹم یہ ہے, انسان مر جاتا ہے. تم پیس اور پراسپیرٹی کی بات کر رہے ہو, وہ کھانے والا ہی باقی نہیں رہے گا تو اس کھانے کی کیا اہمیت ہے سر؟ یہ ہے سودی نظام. ڈومیسٹک لیول پر نقصانات. 10 ہزار بچے صرف مال نیوٹریشن کی وجہ سے, دوائی نہیں ملنے کی وجہ سے, بیسک غذا کھانا روٹی کپڑا مکان نہیں ملنے کی وجہ سے افریقہ کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں کے گودوں میں سسک کے مر جاتے ہیں. یہ مال نیوٹریشن کا جو سسٹم ہے سر, یہ جو بلو پاورٹی لین کا جو سسٹم ہے نا, یہ سود کی وجہ سے ہے. آپ کس ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں, اگر آپ کو ڈیولپمنٹ چاہیے تو وہ اسلامک سسٹم میں ملے گا. اگر آپ کو ڈیولپمنٹ کی بات کرنا ہے تو آئیے اسلام کو سیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 276 میں, یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ سود کے نظام کو مارتے ہیں اور چیریٹی والے سسٹم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں. اسلام میں زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے 2.5 سونا چاندی پر 2.5% نکالو. آسمان سے اگر بارش ہوتی ہے, آپ نل اور پائپ استعمال نہیں کرتے ہیں تو کھیتی پر 10%. اگر نل اور پائپ استعمال کرتے ہیں تو 5%, یعنی نصف العشر. 10%, 5%, 2.5%. اگر یہ دنیا کے جو 0.15 لوگ ہیں
اگر یہ اپنے مال میں کا 10% چیریٹی دے دیں تو پوری دنیا کے 155 کنٹریز سود سمیت قرضے سارے ان کے ادا ہو جائیں گے۔ اگر یہ لوگ اپنے مال میں کا 5% دے دیں تو دنیا بھر کے 133 کنٹریز کا قرضہ سود سمیت سب ادا ہو جائے گا۔ اگر یہ اپنے مال میں کا صرف 2.5 دے دیں تو جتنے بلو پاورٹی لائن ہے نا وہ ابو پاورٹی لائن ہو جائیں گے، یعنی ان کے پاس پیس اینڈ پراسپیرٹی، روٹی، کھانا، کپڑا اور مکان۔ مطلب یہ ہے کہ سود کے نظام کی وجہ سے ڈیولپمنٹ میں فرق آتا ہے، کئی کسان مر جا رہے ہیں، انسان مر جا رہے ہیں۔ silicon.com کے مطابق ہر ایک سیکنڈ میں ہائی لیول کا پروفیشنل کریئر رکھنے والے کا جاب چلا گیا۔ یہ کون سا ڈیولپمنٹ ہے سر؟ پوری دنیا کے اندر پریشان ہے لوگ اس مس مینجمنٹ والے سسٹم سے پریشان ہیں۔ اسلام انسان کو راحت دیتا ہے۔ ہندوستان میں ہم مسلمان، چونکہ ہندوستان کو ہم چاہتے ہیں، اس وجہ سے یہاں پر اسلامک بینک، اسلامک فائنانس سسٹم کو ہم لانا چاہتے ہیں۔ کسی ہندو بھائی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں، غیر مسلم کو تکلیف دینے کے نہیں، بلکہ پورے انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، کیونکہ اسلامک سسٹم میں امن ہے سر، اس وجہ سے ہم لانا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ کہتے ہیں 5واں سوال کہ مسلمان اس ہندوستان کے لیے وفادار نہیں ہے، یہ بے چین ہے۔ مسلمان ہندوستان میں پیدا ہو گئے لیکن بے چین ہیں، یہ لوگ برابر وفادار نہیں بن سکتے۔ نہیں سر، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ ہم مسلمان ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6۔ 6واں جو رکن ہے وہ ہے تقدیر پر ایمان لانا۔ تقدیر پر ایمان لانا۔ اللہ نے میری تقدیر میں یہ لکھا کہ میں ہندوستان میں پیدا ہوں، اللہ نے میرے تقدیر میں یہ نہیں لکھا کہ میں سعودی عرب میں پیدا ہوں۔ جس اللہ نے میرے تقدیر میں لکھا کہ میں ہندوستان میں پیدا ہوں، اس اللہ کی اس تقدیر پہ میں راضی ہوں۔ میں کیوں بے چین رہوں گا؟ میں کیوں پریشان رہوں گا؟ اللہ کے فیصلے پہ میں راضی ہوں۔ اور ہم مسلمانوں کے اس دھرتی سے محبت کا ثبوت یہ ہے کہ جب بھی اس جگہ پر ظلم ہوا ہے، ہم مسلمانوں نے اپنا خون دیا، خون جگر دے کر پالا ہے اس گلستہ کو۔ جب بہار آئی تو کہتے ہیں کہ اب تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم مسلمان کیا جانتے ہیں؟ گیٹ وے آف انڈیا پہ نام لکھے ہوئے وہ لوگ جو اس ملک کے لیے قربانی دیے، کتنے بہت سارے نام لکھے ہوئے پتھروں پر، باریک باریک، آپ گئے تو دیکھ سکتے ہیں، باریک باریک نام لکھے ہوئے۔ اصل میں نامنیٹ کتنے کیے گئے؟ 82,000۔ جگہ نہیں ملی تو وہ دیواروں پہ جگہ ختم ہو گئی، تو ان ناموں کو ایک ویب سائٹ بنایا گیا۔ ہندوستان کے لیے جنہوں نے خون دیا، وہ فوجیوں اور وہ پرسنالٹیز جنہوں نے قربانیاں دی، ان کے نام کے لیے ایک باقاعدہ ویب سائٹ بنایا گیا، کیونکہ پورے نام وہ دیوار پہ نہیں آ سکے، پتھروں پر نہیں آ سکے۔ اس کا ایک سرچ انجن ہے، ہم نے صرف سرچ انجن میں عبد مارا، 82,000 میں 82,000 نام ہیں۔ 82,000 میں عبدال صرف ہم نے ورڈ ٹائپ کیا، جانتے ہیں آپ 4,000 نام نکل آئے۔ اس ملک میں جب انگریز دہشت گردی کر رہے تھے، اس وقت پر سب سے پہلا فتویٰ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا، یہ انگریز لگان کے نام پر ہندوستان میں ظلم کر رہے ہیں، اس ظلم کے خلاف جہاد کرنا اور ان کو یہاں سے بھگانا فرض ہے۔ مسلمان خون بہاتے رہے، مسلمان خون بہاتے رہے۔ 18ویں صدی گئی، 19ویں صدی گئی، 1947 کے بعد کچھ چہرے ہمیں ملتے ہیں گاندھی جی کے نام پر، نہرو جی کے نام پر، لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں گے پورے مسلمان مسلمان مسلمان۔ بعد میں اس تحریک کے اندر شامل ہوئے ہندو حضرات، بعد میں اس تحریک میں شامل ہوئے کرسچن حضرات۔ مسلمانوں نے اس ہندوستان سے دہشت گردی خاتمہ کرنے کے لیے سب سے پہلے شروعات کی تھی۔ دور کی نہیں، قریب کی تاریخ اگر آپ پڑھ لیں گے نا سر، تو ہم پر جو آروپ لگا ہے نا، آپ ہی اس کو ہٹا دیں گے سر۔ 6واں سوال، مسلمس آر بیکورڈ ان ایجوکیشن۔ مسلمان ایجوکیشن میں بہت پیچھے۔ سر اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہندوستان کے مسلمان پیچھے ہیں تو ہم بات سمجھتے ہیں، لیکن وہ اسلام کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ اگر کوئی مسلمان چوری کرتا ہے تو مسلمان کا اپنا معاملہ ہے، اگر کوئی مسلمان شراب پیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام میں شراب حلال ہے۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق اگر مسلم آپ کو بیکورڈ نظر آ رہے ہیں، ایجوکیشن میں پیچھے نظر آ رہے ہیں، سر پھر بھی مسلمان ایجوکیٹڈ نہ ہونے کے باوجود دنیا کے جتنے کرائمز ہیں، چاہے ایڈز کا معاملہ لے لیجئے، آپ شراب کا معاملہ لیجئے، لیسٹ افیکٹڈ کمیونٹی مسلمان کو کہا گیا سر، اتنے نہیں پڑھنے کے باوجود بھی۔ اور ہندوستان کا مسلمان اگر نہیں پڑھتا
تو دنیا بھر میں مسلمان اور بھی ملکوں میں پائے جاتے ہیں. ایز اے مسلم اگر بات کر رہے ہیں نا سر, تو صرف ہندوستان کو مت دیکھیے, 1.7 بلین مسلمانوں کو دیکھیے آپ. 1.7 بلین مسلمانوں میں سے آپ سعودی عرب کو دیکھیں, جس کو کنزرویٹو کنٹری کہا جاتا ہے, نیرو مائنڈڈ لوگ کہا جاتا ہے. سر آئیے, ہندوستان کا جو ایجوکیشن ریٹ ہے نا, وہ سعودی عرب کے ریٹ سے تھوڑا سا کمپیریزن کر کے دیتے ہیں. ہندوستان میں ایجوکیشن ریٹ ہے 72%. بس سعودی عرب کا جانتے ہیں کتنا ہے؟ سعودی عرب کا ایجوکیشن ریٹ ہے وہاں پر 92. اگر آپ کمپیئر کرنا ہے تو ملکوں سے کریے نا, پورے مسلم ورلڈ سے کریے نا. ایک ہندوستان میں اگر کوئی مسلم نہیں پڑھتا ہے, اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے, تو اس کی وجہ سے آپ اسلام کو جج مت کریے. اسلام کو جج کرنا ہے تو قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں جج کریے. تو آپ کی بات, اسلام پر اعتراض مت کریے کسی بھی مسلم کے ایکٹ کو دیکھ کر. تو لہٰذا صحیح طریقہ یہ ہے کہ کتابوں کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے, قرآن اور صحیح حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے فہم کے مطابق. حسن یا رب لنا الخلقا. ان تمام موضوعات کی کرنے وضاحت آ رہے ہیں نان سٹاپ ایڈوکیٹ فیض سید, ہر اتوار رات 8 بجے صرف i+TV پر, بہتر زندگی کے لیے. اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے انسانوں پر کہ اس نے انہی میں سے ان کے اندر رسول بھیجا, جو رسول ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے, جو رسول ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے, جو رسول ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے, حالانکہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. پیغام سیرت النبی جانیے شیخ شمیم فوزی سے سیرت النبی کی وہ تعلیمات جو ہر انسان کے لیے بے حد ضروری ہے. ہر پیر دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+TV پر, بہتر زندگی کے لیے. خوش اخلاقی, ملنساری, آداب و احترام کی عادت اور صرف اللہ ہی کی عبادت. بن جائے ہماری ذہنیت. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہے قائم جن اصولوں پر, حقیقت میں ان اصولوں کی پابندی ہے تعمیر انسانیت. تعمیر انسانیت. دیکھیے شیخ عبداللہ الکافی المحمدی کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسان کو بیدار کر کے اس کی انسانیت کو تعمیر کرنے کا بہترین پروگرام, ہر جمعرات دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+TV پر, بہتر زندگی کے لیے. اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. حسن یا رب لنا الخلقا. 7واں اعتراض, آپ مسلمان شراب کا کلچر کیوں اڈاپٹ نہیں کرتے؟ آپ لوگ سوشلائٹ نہیں ہیں. Why don't Muslim gel up with the modern day culture of wine and pork? کیوں نہیں شراب اور یہ خنزیر جو کھایا جاتا ہے نا, یہ کلچر میں آپ منگل اپ کیوں نہیں ہوتے؟ آپ لوگ الگ الگ کیوں لائف گزارتے ہیں؟ سر ہم آپ کے ساتھ منگل اپ نہیں ہو سکتے سر, بلکہ ہم اگر آپ اجازت دیں گے نا سر, ہم آپ کو شراب سے بچانا چاہتے ہیں. کیا؟ جی سر, اگر آپ اجازت دیں گے نا ہم آپ کو خنزیر سے بچانا چاہتے ہیں سر.
وائی کیوں آپ لوگ ہمارے پاس کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ سر ہم کو انسانوں سے محبت ہے. اللہ نے ہمیں، وہ رحمان اور رحیم نے ہم کو کہا کہ لوگوں کے بارے میں تم سوچو. کیونکہ شراب پینے سے کیا ہوتا ہے سر، جب آدمی شراب پیتا ہے تو انسان کے دماغ میں ایک انہیبیٹری سسٹم ہوتا ہے. انہیبیٹری سسٹم کا مطلب ہوتا ہے کہ فی الوقت میں ٹھہرا ہوا ہوں تو کنٹرول ہے، اگر میں چلتا ہوں تو کنٹرول ہے. لیکن جب میرا انہیبیٹری سسٹم تباہ ہو جاتا ہے تو میں لڑکھڑاتا ہوں. اور جو میرا انہیبیٹری سسٹم ہے نا، وہ مجھے بھینس اور گائے میں فرق سکھاتا ہے، وہ مجھے بہن اور بیوی میں فرق سکھاتا ہے، وہ میرے اندر ایک کنٹرولنگ پاور دیتا ہے. جب آدمی شراب پیتا ہے نا سر، اس کو قرآن مجید میں سورہ مائدہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. قرآن مجید میں اس کو خمر کہا گیا. خمر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دماغ کے جو گابا ریسپٹارز ہیں نا، یہ شراب جا کر وہ گابا ریسپٹارز کو خطرناک طریقے سے دھکا دیتی ہے سر. تو یہ گابا ریسپٹار جو ہوتے ہیں، یہ جیسے ہی ڈسٹرب ہوتے ہیں تو انسان کا جو انہیبیٹری سسٹم ہے وہ پورا تباہ ہو جاتا ہے. نتیجے میں انسان آپ دیکھتے ہیں ٹائی لگایا ہوا ہے، سوٹ پہنا ہوا ہے، لیکن وہ ٹوائلٹ میں گر جاتا ہے. لندن میں جب میں گیا تو میں نے رات میں دیکھا ایک اسٹریٹ پر ٹائی لگائے ہوئے، سوٹ پہنے ہوئے بڑے بڑے پروفیسر اور بڑے بڑے ماہر ایکسپرٹ ڈاکٹرز روڈوں پہ پڑے ہوئے تھے. ان کو کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، کیونکہ سر یہ شراب پینے کی وجہ سے ان کی عزت چلی گئی. اور فورتھ لیڈنگ فیکٹر، دنیا میں جو ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، موت واقع ہو رہی ہے، اس میں سے چوتھا جو ریزن ہے وہ یہ ہے روڈ ایکسیڈنٹس. جب آدمی شراب پیتا ہے، جب وہ آنکھ کھولتا ہے، یا تو وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتا ہے یا پھر وہ مریض کی شکل میں کسی ہاسپٹل کے بیڈ پہ تڑپتا ہوا نظر آتا ہے. یہ کون سا فریڈم ہے سر، جس کی وجہ سے آدمی بیمار ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ گھر کے اندر دہشت گردی والا ماحول قائم کر رہا ہے، ڈومیسٹک وائلنس قائم کر رہا ہے. یہ کون سی وہ آزادی ہے سر جس کی وجہ سے وہ آدمی صحیح اور غلط کی تمیز کھو رہا ہے؟ اس وجہ سے ہم مسلمان شراب کے خلاف رہتے ہیں سر. پورک 70 ایسے ووم ہیں، ووم، اس میں سے ایک ہے ٹریکوریسس، ٹینیا سولیم. اگر یہ انسان کے پیٹ میں جائیں آدمی اندھا ہو سکتا ہے اور اس کے جوڑوں میں درد ہو سکتا ہے، بڑے بڑے خطرناک بیماریاں ہو سکتے ہیں. اور سلاٹرنگ سسٹم کے بارے میں 8واں جو سوال ہے کہ سلاٹرنگ سسٹم، وہاں کا ویسٹرن کلچر کا جو سلاٹرنگ سسٹم ہے نا، بڑا ہائیجین ہے، وہ بڑا سائنٹیفک ہے. نہیں، ریسرچ کر کے دیکھا گیا. مسلمان جو ذبح کرتے ہیں بکرا، ای جی اور ای سی جی. ای جی کا مطلب ہوتا ہے الیکٹرو انسیفلوگراف، ای سی جی کا مطلب ہوتا ہے الیکٹرو کارڈیاک، یعنی کہ انسان کے جو ہارٹ بیٹ ہوتی ہے اس کا اندر اسٹڈی کی جاتی ہے. ای سی جی اور ای جی کے ذریعے سے ذبح کیا گیا. ویسٹرن طریقے سے جو اسٹننگ کانسیپٹ پہلے شوق دیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے مسلمان جو ذبح کرتے ہیں دونوں کو بھی مشینیں لگا کر دیکھا گیا. دیکھیں اب رپورٹ کیا آ رہی ہے. مسلمانوں نے جس طریقے سے بکرے کو ذبح کیا، 3 سیکنڈ کی رپورٹ آئی کہ کتنا پین ہوا تو 0 بتایا، اس میں پین ہوا ہی نہیں. یعنی جب مسلمان کیا کرتے ہیں، شہرک کو کاٹتے ہیں. جیسے شہرک کو کاٹا جاتا ہے تو اس وقت پر ایک تکلیف ہوتی ہے، لیکن اتنی تکلیف نہیں ہوئی کہ ای سی جی یا ای جی اس کو کیچ کر سکے، اتنی تکلیف بھی نہیں ہوئی. پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے بعد کے 3 سیکنڈ میں بکرا گہری نیند میں چلا گیا. اس کے بعد کیا ہے، اس کے باوجود بھی ہارٹ بیٹ ابھی چل رہی تھی، ہارٹ بیٹ تھی ابھی. نتیجے میں اندر کا جو خون تھا وہ پورا باہر نکل گیا. لیکن جو ویسٹرن طریقے سے اسٹن کر کے ذبح کیا گیا، جیسے ہی پہلے 3 سیکنڈ کی رپورٹ آئی کہ جب اس کو شوق دیا گیا، چونکہ جانور کے اندر ابھی شہرک کاٹی نہیں گئی تھی، تو شہرک نہیں کاٹی جانے کی وجہ سے یہ جو دماغ ہے اور دل ہے اس کا تعلق باقی رہتا ہے. جیسے ہی اس کو شوق دیا گیا تو ہائی لیول کا پین ہوا، اور گراف نے اس کو کیچ کر لیا کہ بہت ہائی لیول کا اس کے اندر پین ہوا. اور چونکہ وہ شوق لگا، اس کی وجہ سے اس کی جو ہارٹ بیٹ ہے جلدی ختم ہو گئی. نتیجے میں اندر کا خون پورا نہیں نکلا. خون کے اندر کیا ہوتا ہے سر، یورک ایسڈ ہوتا ہے. یہ وہی یورک ایسڈ ہے جو پیشاب میں ہے، یہ وہی یورک ایسڈ ہے جو تیزاب میں ہوتا ہے. یہ یورک ایسڈ انسان کے پیٹ میں جاتا ہے نا سر، تو یہ گوشت
ہائجین نہیں ہوتا، خون اندر رہنے کی وجہ سے گوشت جلدی باسی ہو جاتا ہے۔ مسلمان جو طریقے سے ذبح کرتے ہیں اس میں جانور کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے، خون نکل جاتا ہے تو گوشت بہت تازہ رہتا ہے بہت دیر تک۔ ایک اورینٹلسٹ نے کہا میں پورے گلف کا سفر کیا، میں نے دیکھا کہ مسلمانوں میں وہ بیماریاں نہیں جو بیماریاں میں یورپ اور امریکہ کے لوگوں میں دیکھا ہوں، کیونکہ وہاں پر خنزیر کھاتے ہیں، وہاں پر اس ٹائپ کا گوشت کھاتے ہیں۔ اللہ نے ہم کو کیسے بڑے بڑے بیماریوں سے بچا لیا میرے بھائی۔ باقی کے دوست چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں، دے کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ حجاب کا سسٹم، کہتے ہیں مسلمان عورتوں کو حجاب کے ذریعے سے ظلم کر رہے، اسی لیے جب فرانس کے اندر جب میں گیا تھا، فرانس میں نے دیکھا کہ وہاں پر عورتیں حجاب لگاتی ہیں۔ میں نے ان کے شوہروں سے پوچھا کہ بھئی آپ حجاب مینٹین کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ ہم اس کا جو بھی چیک ہوتا ہے نا دے دیتے، جو بھی جرمانہ ہوتا ہے دیتے، لیکن اپنی نوز پیس نہیں ہٹاتے۔ وہاں پر پیسہ دے کر اپنا نوز پیس کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن ہمارے خواتین پردے کی حفاظت نہیں کرتی، جبکہ اللہ نے ان کو فری میں انتظام کیا۔ اور ایک خاتون نے تو کمال کر دیا، وہ جو گرین میڈیکل ماسک ہوتا ہے اس نے جو ہے نا وہ گرین لگا لیا، اور اس کے بعد پولیس والوں کے سامنے جاتی ہے۔ اب وہ بولیں گے تم نے تو نوز پیس لگائی، وہ نہیں کہہ سکتا بھائی مجھے الرجک ہے اس وجہ سے میں نے میڈیکل ماسک لگایا ہے۔ بلکہ میری تو گزارش ہے کہ اگر معاشرے کے اندر بیماریاں پھیلتی ہیں تو مرد بھی لگا لیتے ہیں بعض اوقات۔ تو اسلام نے جو انتظام کیا ہے، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی یعرفن فلا یؤذین۔ یہ حجاب کا سسٹم تکلیف دینے کے لیے نہیں، اٹ از اے سمبل آف سیکیورٹی، یہ تمہارے حفاظت کے لیے ہے۔ جہاں پر حجاب کا سسٹم زیادہ ہوتا ہے کرائم ریٹ گرا ہوا ہے، جہاں پر حجاب کا سسٹم کم ہوتا ہے وہاں کا کرائم ریٹ بہت بڑا ہوا ہے۔ تو یہ چند مشہور 10 اعتراضات تھے جو میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کرنے کی میں نے کوشش کی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر عطا فرمائے، جو کچھ بھی باتیں کی گئی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر اثر پیدا کرے، تاکہ ہم یہ سوالوں کے جوابات اور بھی لوگوں کو دیں، تاکہ دنیا کے معصوم لوگ میڈیا کے بعد گوشوں کے سوالات کی وجہ سے غلط فہمی میں آ کر اگر اسلام سے دور ہو سکتے ہیں تو ایسے وقت پر ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کو اسلام سے قریب کریں، ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کی محنت کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔